نیلی بار جس پہ آج میں بات کروں گا وہ طاہرہ اقبال کا تازہ ناول ہے۔ ہمارے ہاں اردو ادب میں جو پڑھے جانے والے ناول ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں اس بات پر کہ پہلی کہانی کب کہی گئی ہوگی، کب سنائی گئی ہوگی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اپنے جنت کا قصہ سنایا ہوگا، یا جنت سے نکالے جانے والا، یا اس کے بعد کے کچھ دور کے لوگوں نے قابیل اور حابیل کے حوالے سے کوئی بات کی ہوگی؟ لیکن لگتا یہ ہے کہ قصہ، کہانی، حکایت، واقعہ بیان کرنا شروع سے شامل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی واقعات ماضی کے بیان کیے گئے، اور اس میں بھی ظاہر ہے اس میں سبق ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں تنبیہ ہے ان واقعات کے ذریعے۔ اردو ادب میں پہلے داستانوں کا رواج تھا، بڑی بڑی لمبی لمبی داستانیں کہی جاتی تھیں، لکھی جاتی تھیں، جس میں داستان امیر حمزہ شاید آج بھی بچے بڑے شوق سے ان کا جو وہ چھوٹا ان کے لیے آسان کر کے لکھا ہوا وہ پڑھتے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے ابتدائی زمانوں میں وہی چیزیں پڑھی تھیں، لیکن وہ 42-44 جلدوں میں پورا ہے، اور داستان طلسم ہوش ربا، اور اس سے سفر افسانے تک پہنچا، افسانے کے بعد ناول آیا۔ اور لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں اردو ناول افسانے کی نسبت کم لکھے گئے، اچھے اور قابل ذکر۔ آپ اس میں سے پاپولر فکشن کو نکال دیں، جو مقبول عام ادب ہے یا ڈائجسٹ کا ادب ہے، اس کو نکال دیں تو گنے چنے چند ناول بچتے ہیں۔ اس صورتحال میں 21ویں صدی میں اس لحاظ سے بڑی اہم سمجھوں گا کہ کئی بڑے اور اہم ناول لکھے گئے اس کے، جیسے ابھی شروع میں شمس الرحمن فاروقی کا کئی چاند تھے سر آسماں، ایک پوری تہذیب کو بیان کرتا ہوا ناول آیا، اور بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی۔ اسی طرح مرزا اطہر بیگ صاحب، کیونکہ وہ فلسفے کے آدمی تھے تو فلسفیانہ رنگ میں لکھے ہوئے ان کا خصوصاً پہلا غلام باغ جو تھا، وہ ایک علامتی انداز سے کہانی کو انفولڈ کرتا ہے پورا، وہ لکھا گیا اور وہ اس کو بہت مانا گیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری، ابھی پچھلی دفعہ ضیاء الحسن صاحب نے انارکلی پہ یہاں مرزا حامد بیگ کے ناول پہ بات کی۔ طاہرہ اقبال کی ایک انفرادیت ہے، اس سے پہلے وہ بطور افسانہ نگار اپنی پہچان بنا چکیں۔ گنجی بار، سنگ بستہ، ریخ، اور یہ ان کے افسانوی مجموعے اس سے پہلے آ چکے ہوئے ہیں۔ دو ناولٹ بھی، رئیس اعظم اور سانج غالباً، اگر میں غلط نام نہیں لے رہا، یہ ناولٹ بھی آئے تو، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا کہ جو شارٹ سٹوری رائٹر ہے وہ ناول سے اس طرح انصاف نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا کینوس خاصا وسیع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جب نیلی بار آیا تو اس کی طرف بڑے لوگ لپکے کہ پتہ نہیں اب کیا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس نے بہت زیادہ خوشگوار حیرت میں ڈالا۔ ہم نے بھی اس کی جو انتخاب کیا آپ کے لیے، کیونکہ ہمارا جو یہ کام ہے یہاں پہ کتاب پہ بات کروانا یا کتابوں پہ، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، اور اس میں ہم انتخاب ایک انگریزی اور ایک اردو کتاب کا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کی جو ہم آپ کو کتاب تجویز کر رہے ہیں وہ اردو کی نیلی بار ہے۔ نیلی بار کو پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو جو وسطی پنجاب ہے اس کے جغرافیے کو سمجھنا ہوگا تھوڑا سا۔ یہ بار کسے کہتے ہیں؟ جب نو آبادیاتی دور میں یہاں نہری نظام ڈیولپ ہوا، اس سے پہلے
یہ بعد میں ہوا. اس سے پہلے بار جو ہے وہ دو دریاؤں کے درمیانی علاقہ جو تھا اس کو بار کہا جاتا تھا. اس میں ہمارے یہاں کی جو مشہور ہوئیں باریں اس میں نیلی بار، اور نیلی بار سے آپ لوگ اتنے، آپ کے لیے یہ ناشنا لفظ نہیں ہے. نیلی بار کی گائے بھینسیں اس حوالے سے آپ سب کو اور کچھ اندازہ بھی ہے کہ یار یہ ساہیوال والا جو علاقہ ہے شاید نیلی بار کا علاقہ ہے. اسی طرح ساندل بار، جھنگ اور فیصل آباد کا جو علاقہ ہے، اور گنجی بار یہ تھوڑا سا اس طرف چلا جاتا ہے بھاول نگر اور اس سائڈ کے اوپر. اور بھی کھڑانہ بار اور گوندل بار یہ باریں ہیں، یہ اتنی معروف نہیں ہیں. لیکن نیلی بار کی اگر ہم بات کریں تو یہ علاقہ بنتا ہے منٹگمری کا، جس کو آپ ساہیوال کہتے ہیں، اور چیچا وطنی، بورے والا، وہاڑی، یہ وہ ایریا ہے جو یہ علاقہ بنتا ہے سارا. اس علاقے کی پاکستان بننے سے پہلے ایک خاص تہذیب تھی. وہ تہذیب ابھی بھی ہے. ہمارے دوست ناصر عباس نیّر، کیونکہ وہ ساندل بار کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ وہاں کی زبان کو جانگلی زبان کہا جاتا ہے. اور یہی جانگلی جو زبان ہے یا جانگلی کا لفظ، یہ نیلی بار کے بھی وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کی ایک پوری رہتل، ایک تہذیب، ایک ان کا ایک کلچر ہے جو پہلے سے یہاں رکھ رہا تھا. اسی دوران میں 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو بہت سارے لوگ جو مشرقی پنجاب تھا وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ، پنڈی، ان علاقوں سے بھی لوگ یہاں آئے اور یہاں آ کے وہ بسے. اس کی وجہ سے جو یہاں کے مقامی لوگ تھے وہ ان کے اوپر بالادست ہو کر یہاں پر بیٹھے. جو انڈیا سے آئے، جو مشرقی پنجاب سے جو ہجرت کر کے آئے لوگ، وہ لوگ نیلی بار جو کہانی ہے یہ بنیادی طور پر اس کا جو بنیادی کریکٹر ہے، جو بنیادی کردار ہے، وہ نیلی بار ہی ہے. اور طاہرہ اقبال کا تعلق ان باروں سے بہت زیادہ رہا، جو میں نے پڑھتے ہوئے محسوس کیا ان سے. خاص طور پہ ان کا اس سے پہلے جو افسانوی مجموعہ گنجی بار کا آیا تو اس کا مطلب تھا کہ ان کا بچپن کا کچھ حصہ گنجی بار میں، یا کچھ تعلق ان کا گنجی بار کے علاقے سے رہا. نیلی بار ان کی وہ ہے جہاں پہ وہ براٹ اپ ہوئی ان کی وہ ساری، اور وہ اب ساندل بار میں رہتی ہیں. تو یہ باریں ان کے ہاں بار بار آتی ہیں. نیلی بار اس ناول میں نے بتایا کہ بنیادی کردار تو وہ علاقہ ہی ہے، کیونکہ ناول کا نام بھی نیلی بار کے اوپر ہی رکھا گیا. لیکن بہرحال کہانی انفولڈ کرنے کے لیے، کہانی کو کھولنے کے لیے ایک پورا پلاٹ وہ بنایا جاتا ہے. اس میں بھی کچھ کردار مختلف جو ہیں وہ شامل ہیں، اور جب ہم آخر میں جاتے ہیں تو وہ بڑا ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے. لیکن اصل میں یہ جو جاگیرداری ایک سسٹم تھا یہاں پہ، اور ابھی بھی موجود ہے وہ، اور خود طاہرہ اقبال شاید اسی سے ان کا تعلق ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں جھلک مجھے بہت ان کی اپنی زندگی کی کئی چیزوں میں نظر آتی ہے. طاہرہ اقبال نے جو نیلی بار کا جو ان کی سب سے سٹرونگ اس کے اندر چیز ہے وہ بیانیہ ہے، جو ڈکشن ہے اور بیانیہ جو ہے، انہوں نے کس طرح اس کو بیان کیا. میں ابھی کچھ اقتباسات پڑھوں گا. اس سے پہلے میں کہانی کا تھوڑا سا سیٹ اپ یہی ہے کہ اس میں کچھ کریکٹرز ہیں، جیسے ایک ست بھرائی کا کریکٹر ہے. وہ کردار 7 بھائیوں کی وجہ سے شاید ست بھرائی کہلاتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ایک عجیب سے سانحے کا شکار ہوتی ہے
وہ ایک وہاں کے مقامی لوگوں کی لڑکی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، بارات جا رہی ہے، اور وہاں وہ بارات راستے میں ڈاکو جو ہیں وہ پوری بارات اغوا کر کے، اور وہ ڈکیت یا ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ پروردہ ہوتے ہیں، وہ جاگیردار کے پروردہ ہیں، تو اس کی حویلی میں لے آتے ہیں۔ وہاں خواتین کا جو ایک سسٹم ہے اس کے تحت وہ بارات تو چھوڑ دی جاتی ہے، اور دلہن اور چند جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں وہ رکھ لی جاتی ہیں وہاں پہ۔ یہ پورے سیٹ اپ کو سمجھنے کے لیے اب وہ دلہن ست بھرائی جو ہے وہ ایک عجیب، اس کا بہت کم عمر ہوتی ہے، 14-15 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اور وہ جاگیردار کا خیال ہوتا ہے، لیکن اس کے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی ضد میں اس کو مزید باپ سے اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ اور آپ نے شاید اسٹاک ہوم سنڈروم کا نام سنا ہوگا، یہ اس کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کو، وہ یہی ہے اسٹاک ہوم سنڈروم کے، جو اغوا کار ہوتا ہے اسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہوا ابھی یہاں مجاہدین جو افغانستان میں کچھ ایسا تھا سلسلہ، جس میں ایک برطانوی خاتون تھی شاید، وہ اغوا ہوئیں اور بعد میں وہ اسی کی محبت میں مبتلا ہو کے، اور ایوان ریڈلے کا، بالکل صحیح، یہ بڑا معروف ہوا تھا، اور یہ سنڈروم جو ہے اس وقت مشہور ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسٹاک ہوم سے اس کا کیا تعلق ہے، کیونکہ وہاں ایک واقعہ ہوا تھا اسی طرح کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس عبد الرحمن جو وہ جاگیردادہ تھا، جاگیردار کا بیٹا جو تھا، وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور وہ واپس بھی وہ مغویہ خواتین کو چھوڑنے بھی آتے ہیں تو وہ اس کو وہ وہاں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ کردار 3-4 ابواب تک چلتا ہے، اور اس میں اس کردار کے ذریعے وہاں کی عورت کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ واضح کی جاتی ہیں۔ لیکن جاگیردار گھرانے کی اپنی خواتین، جیسے صفورہ کا کردار ہے جو بہن تھی جاگیردار کی، اسی میں یہاں پہ ایک ذیلدار جو سرکاری اہلکار یا سرکاری وہ تھا، اس کا کردار ہے، اس کی بیٹی بختاور جس کو وہ اپنے ہاتھ سے مار دیتا ہے محض ایک شادی کی تقریب دیکھنے کے جرم میں، جس میں وہ بچیاں خوشیاں منا رہی ہوتی ہیں۔ صفورہ جو ہے وہ اس کی شادی نہیں کی جاتی، جیسے جاگیردار کہ وہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، وہ سارا سلسلہ۔ تو وہ ایک اپنی جذبات کی شدت سے جس کے پاس جاتی ہے وہ ڈکیت ہوتا ہے، اور وہ ڈکیت ہی کے ذریعے بعد میں اس کا بھائی اس کو مروا دیتا ہے۔ اسی طرح جو جاگیردار فتح شیر، ملک فتح شیر، اس کی بیٹی زارا جو اصل میں زہرا تھی، لیکن شہر میں آ کے وہ نئے نام زارا اور سائرہ سارہ ہو گئی، اور وہ کہانی کچھ شہر کے ساتھ بھی چلتی ہے۔ اور اس میں 2-3 کردار بہت دلچسپ ہیں۔ ایک علی جواد کا کردار ہے، وہ ہمارے معاشرے میں جو موجود وقت کے ساتھ بہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہار جاتے ہیں، شروع میں وہ بہت زیادہ پروگریسو ہوتا ہے، خاص طور پر جب بھٹو کی موومنٹ آتی ہے جس میں سب کے حقوق اور انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کا بڑا پرجوش کارکن ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ختم ہوتی ہے اور ایک ماشاء اللہ کے زمانے میں ایک سو کالڈ یا واٹ ایور ایک اسلامی حکومت کا وہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ اس اسلامی اس میں ڈھل جاتا ہے۔ پیر کرامت صاحب ہیں جو جھوٹے پیر ہیں لیکن بہت مشہور ہیں۔ لیکن ایک فوجی نصیر کا بھی کردار اس میں ہے، وہ مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ وہ ان معصوم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو ہر آنے والی چیز میں تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ آج کل تبدیلی کا ذکر بہت زیادہ چل رہا ہے اور آپ اس کو جانتے ہیں، اور ہم نے بھی بہت سب لوگوں نے امیدیں لگا لیں، اللہ تعالیٰ پوری کریں۔ تو
یہ جو اس طرح کی امیدیں ہر دور میں لگی رہی، لوگوں نے لگا۔ میں آپ کو چند چیزیں پڑھ کے سناؤں گا کہانی کے علاوہ۔ اس کے اندر بیسیکلی 3 حصوں میں تقسیم ہے یہ ناول۔ اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ نیلی بار کا تعارف ہے، اور وہ خاصا اسٹرانگ ہے، وہ پورا لے کے چلتا ہے، پورے وہاں پہ اس کی زبان، اس کی ساری چیزیں۔ اور دوسرا ہے سیاسی منظرنامہ، وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ یعنی ایک گھر میں رہنے والی یا ایک خاتون جو ہے وہ اتنی گہری نظر رکھتی ہے کہ وہ اس ساری چیزوں کو سمجھ رہی ہے اور بیان کر رہی ہے۔ تیسرا منظرنامہ ہے مذہبی منظرنامہ، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہ پیر صاحب اور یہ علی جواد جو بعد میں کچھ معاویہ کے نام سے جو ہے نا وہ معروف ہوتا ہے، مجھے علامہ محمد علی معاویہ، یہ بعد میں اس نام سے معروف ہوتا ہے، اور یہ جہادی تنظیموں کو جو ہے نا وہ سپلائی کا کام کرتا ہے، نوجوان بچے جو ہیں۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ ان کے پیچھے ایک مفاد اور ایک وہ چیز موجود ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بار کے بارے میں یہ کیا لکھتی ہیں، اور بار کا ریتیلے ٹیلوں، کچے ٹبوں، جنگلی جھاڑیوں، سہ بھیڑیوں، سروٹوں بروٹوں اور گرد گرما سے بھرے راوی کنارے پھیلے اس بار میں نئی بولی اور رہتل والے یہ پناہی جو مہاجرین آئے تھے بھر گئے تھے، اور قدیمی نسلوں کے آبائی باشندے یہاں گھٹنے لگے۔ سانڈوں کا تیل نکالنے، سانپ پکڑنے اور جونکے پانلے والے سنیاسیوں کی عورتیں سیاہ دھوتیوں کے لڑ اڑستی کھچی چلی آئیں۔ قبر نما خیموں میں بے سدھ پڑے کاہل الوجود سنیاسی مرد اپنے خالی پہلو ٹٹولتے بھنگ کے نشے میں دھت گندی گالیوں کے تومار باندھنے لگے۔ گنجی بار، نیلی بار کا یہ علاقہ، جس کے گنجی بار نیلی بار دونوں یعنی کا علاقہ، جس کے آگ اگلتے موسموں میں جنڈ اوک کا جو آک کنڈیاریاں، تھور ککروں، سرکنڈوں، بھکڑا کنیر جیسے سخت یہ سارے لوکل، اور اس میں ان کی جو ڈکشن ہے نا وہ پنجاب کی اس علاقے کی زبان سے جڑی ہوئی۔ تو میں اس کو ان کی طاقت بھی کہتا ہوں، کمزوری بھی کہتا ہوں کہ وہ بعض اوقات اجنبی لگنے لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پڑھیں تو آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ سخت جان پودے پیڑ ہی بچ پاتے تھے، یا اس بار کے یہ سخت جان وسنیک جو گو، کوبرا، سانپ، خارپوش، جھا چوہوں، لومڑوں اور بھیڑیوں، سوروں کے ہمراہ جیتے تھے، جہاں بھوک، قحط اور موت کے معمول کے علاوہ کبھی صدیوں برسوں میں کوئی حادثہ رونما ہوتا جب پتھر سی جامد زندگی کوئی کروٹ بدلتی۔ ایسی ایک کروٹ مدتوں پہلے رونما ہوئی تھی جب انگریز نے یہاں نہریں نکالی۔ راجبا اور کھال کھدے، لال پہاڑی بجری اور سرمئی میدانی مٹی گلا پانی زرخیز زمینوں کے خشک حلق خیرات کرنے لگا۔ دیسی گندم اور نرمے کی قدآور فصلیں لہلہانے لگیں۔ ادھر پنڈی، چکوال، سیالکوٹ سے آباد کار اٹھ کر آ گئے، جو پہاڑوں جیسے قدآور اور چٹانوں جیسے مضبوط بدن والے تھے۔ ان کراکلیوں، شلواروں اور اچکنوں والوں نے جنات کی طرح ٹبے ٹیلے ڈھا کر ہموار کھیت بنا دیے۔ جن ٹیلوں پر ان جنگلیوں کی جھگیاں بہنیاں آباد تھیں، انہی کے گلوں میں غلامی کا سنگل ڈال کر انہی کی دھرتی پر، انہی کی زمینوں پر انہیں مذرت میں جوت دیا گیا۔ یہ باہر سے آنے والے گکھڑ، آوان، راجے، ملک اور چودھری کہلانے والے یہاں ایسے آئے جیسے کبھی یہاں آریہ حملہ آور ہوئے، اور دراوڑ اور کول نسلوں کے چپٹی ناکوں میں نکیل ڈال کر انہیں شودر اور راکشش بنا دیا۔
اور اب پھر سے اس بار کے یہ قدیمی باشندے، یہ دراوڑ اور کول نسلیں مزارے اور گولے باندے بنا لیے گئے اور مسلی اور چوڑے کہلانے لگے ان سیاہ موٹے چمڑے والے لنگوٹ کسے غلام جسموں پر کمی کمین کے ٹھپے ثبت کر دیے۔ ان کے اپنے نام بگڑ بگڑ کے بے معنی ہو گئے اور وہ اپنے مالکان کے ناموں سے شناخت کیے جانے لگے، جیسے مربے اور مویشی شناخت کیے جاتے۔ عقائد اور رعیت، ربوبیت اور بندگی کا عجب جاگیردارانہ نظام متعارف، گویا یہ گولے باندے، یہ چوڑے مسلی انسانی نسل سے الگ ہی کوئی مخلوق ہے، جن کی مائیں انہیں اسی غلامانہ فطرت کی پرداخت کے تسلسل کے لیے جنتی ہوں اور جن کی کو صدیوں سے کسی خیانت کی مرتکب نہ ٹھہری ہوں، مالکوں کی غلاظتیں دھونے اور بدلے میں لاتیں ٹھڈے کھانے، دہتی ہوئی بھٹی سی دھرتی کی دراڑوں سے بچے کچے بھورے چننے اور حیاتی بر گوہ پوسی بھوسا مٹی ولورنے والوں کو کیا خبر کہ اس خطے میں کیسی جغرافیائی اور سیاسی، یہ پاکستان بننے گئے، ان کو کیا پتا کہ یہ کیسی سیاسی اور جغرافی، کیسی سیاسی اور جغرافیہ اور سیاسی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ اب یہ نئے اسلامی ملک کے آزاد باشندے کہلانے لگ پڑے، ان کو نہیں خبر۔ اس پاک وطن کے خد و خال تو یہ ذیلدار اور رئیس اعظم ہی جانتے ہوں گے، البتہ ان کے سیاہ موٹے چمڑے کے اندر دہکتے سورج میں ابلتے موٹے دماغوں میں یہ ضرور آ گیا تھا کہ اس رعیت و عقائد کے نظام کے درمیان یہ مہاجر گھس آئے ہیں، جنہیں چار چار 6 ایکڑ زمینیں الاٹ ہوئیں، جو خود کو زمیندار کہتے تھے۔ یہ جٹ گجر ارائیں قومیں جو سبزیاں اور پھلدار درخت اگانا جانتے تھے، جو ایک دوسرے کو چودھری کہہ کر پکارتے اور خود ہی اپنے آپ کو عزت دیتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پورا ایک سونا کس کا ہے؟ کون تھا نیریٹر؟ کون ہے نیریٹو؟ خود آتھر ہے، کیونکہ جاگیردارانہ بھی تھوڑا سا ایک ٹچ ہے۔ یہ خود آتھر ہیں، اور میں تھوڑا سا اس میں وضاحت کر دوں کہ طاہرہ اقبال، اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں، طاہرہ اقبال خود ایک جاگیردار گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو پڑھنے نہیں دیا گیا تھا، نہ وہ پڑھی، اسے شادی کر دی گئی جلدی میٹرک کے بعد۔ اس وقت وہ ڈاکٹر طاہرہ اقبال ہیں، اور انہوں نے اپنی باقی ساری تعلیم جو ہے وہ شادی کے بعد کی۔ ان کے شوہر بہت وہ سی ایس پی آفیسر تھے، اور ہیں ہاں لیکچرشپ کے بعد ہوئی ہے، لیکن پڑھا انہوں نے پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ پڑھا پرائیویٹ ہے انہوں نے، اور پی ایچ ڈی اور یہ باقی چیزیں انہوں نے بعد میں اس کی کی۔ شکریہ مجھے، کیونکہ آپ کی تو تو اس وجہ سے وہ اس اندر کی ساری چیزیں وہ جانتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان پہ بیتی بھی ہوں گی۔ اس میں ایک کردار بھی ہے پاکیزہ کا کردار، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید وہ طاہرہ کے خود ایک عکس ہے ان کا، اس کے اندر وہ ایک چھوٹی بچی ہے جو بچی سے لے کے 35 سال تک کی، اس میں اس کا وہ پورا وہ دیا ہے، وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا سمجھتی ہے، اس کے میں کچھ تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو۔ میرا وقت جو ہے وہ ایک موسم کے بارے میں، کہ یہ موسم بہار کا موسم ہے، بہار کے سارے گہرے چوکھے رنگ اس دہکتے انگارہ سے موسم کے تپ چڑھے بدن پر سج جاتے ہیں، جب جھلساتی ہوا کے بگولے دہکتے آسمان کو لپیٹ لیتے ہیں، 8 پہر چلنے والی سیاہ اور لال آندھیاں زمین و آسمان کو اتھل پتھل کر ڈالتی ہیں، جب نہر کے پانی بھاپیں چھوڑنے لگتے ہیں، ڈوکے پکتے ہیں، آم اپنے ہی بوجھ سے بے قابو ہو کر ٹپکنے لگتے ہیں، لسوڑے گودا ٹپکاتے ہیں، نیم کی زرد نمولیوں سے رس چڑھنے لگتا ہے، کریوں پر لالوں کی طرح ڈیلے دہکنے لگتے ہیں، خوبصورت کڑیالے سانپ کنچیلیاں بدلتے ہیں، بیا گھونسلوں کی کشیدہ کاری کرتے، فاختہ کے ہلکے آسمانی رنگ انڈے، چڑیوں کے چتکبرے اور کبوتریوں
کہ گلابی بھا مارتے سفید انڈے اور بے پر کے اندھے بوٹ گھونسلوں سے گرتے پھوٹتے، گھونسلے آندھیوں میں اڑتے اور پرندے نئے گھونسلوں کی تعمیر کرتے۔ ایک پورا جس کو اس موسم سے آگاہی ہے، اس علاقے سے آگاہی ہے، وہ بہت اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ سیاسی کس طرح چلے، اس میں ایک فوجی نصیر جو ہے وہ اس کا وہ ہے، ان دنوں وہ ایک فوج سے ریٹائرڈ اور وہ اس قسم کا کہ جو وہاں بیٹھا وہ جو بڑا ان چھوٹے لوگوں میں بہت وہ سمجھدار انسان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ معلومات ریڈیو اور ان سے وہ معلومات لے کے اور ان کے اوپر ان دنوں فوجی نصیر کا ریڈیو بڑی عجیب عجیب خبریں سنا رہا، جن کی سمجھ دیہاتیوں کو آتی تو نہ تھی، لیکن فوجی 8 جماعتیں پڑھا تھا اور برما کے محاذ پر انگریزوں کی بڑی جنگ لڑی۔ وہ ذیلدار صاحب کے بعد گاؤں کا سب سے پڑھا لکھا اور سمجھدار آدمی تھا۔ وہ ان پڑھ دیہاتیوں کو ملکی و عالمی خبریں سمجھاتا رہتا، اس لیے اس کی بیٹھک میں ریڈیو کے گرد مجمع بڑھنے لگا اور فوجی کی آواز جوش خطابت میں بلند ہوتی۔ اوے ناواقفو، ان پڑھو، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے حق میں کتنا اچھا ہوا ہے؟ پہلی بار سرکار نے تمہارے حق حقوق کی بات کی ہے، ایک جرنیل تمہارا بادشاہ بنا۔ یہ ایوب خان کا دور ہے۔ مسلیوں اور جانگلیوں کے ہاتھوں میں پکڑی حقے کی نے وہیں ساکت رہ جاتی اور چلم کے انگارے بھسم ہوتے چلے جاتے۔ باہر پالا نہری پانیوں اور کھیتوں کی مینڈھوں پر کوہرا بن کر جم جاتا۔ چار خانہ کھیسوں میں لپٹے مہاجر زور زور سے حقے گڑگڑاتے۔ اوے نالائکو، جانگلیو، فوجی اندر کا بندہ ہے، اور اب سرکار فوج کی ہے، اس کے پاس سب خفیہ خبریں ہیں، غور سے سنو، تمہارے دن پھرنے والے ہیں، نیا بادشاہ غریبوں مزاروں کا ہمدرد ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کہ وہ ایک بغاوت پہ اکساتا ہے جاگیرداروں کے خلاف، یا وہ جو زوراور لوگ ہیں تو وہ کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جو فوجی نصیر کے ساتھ وہ ہوتا ہے، یعنی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم وہی ہو، وہیں رہو۔ اب دیکھیں اس کے بعد جب بھٹو کا دور آنا ہوتا ہے تو وہ ایک جو عام لوگوں میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ جی بھٹو آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وہ ننھی پاکیزہ وہ سوچتی ہے کہ بھٹو آئے گا تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، اور شاید میری ماں کو بھی کام کرنا پڑے، وہ ظاہر جاگیردانی ہے، اور وہ تو اس کی سوچ ذرا آپ دیکھیں تو آپ ایسا لگے گا کہ جیسے اب بھی ہم ایسے ہی سوچتے ہیں۔ پاکیزہ کو لگتا تھا کہ جب بھٹو آئے گا تو سب سے زیادہ تکلیف امی جان کو اٹھانا پڑے گی۔ وہ ان دنوں تصور کی ایک انوکھی دنیا میں بسر کرتی تھی۔ امی جان کھیتوں سے ایندھن سر پر اٹھا کر لا رہی ہیں، مویشیوں کو چارہ ڈال رہی ہیں، ان کے مہین ریشمی کپڑے پہلے میلے ہوتے، پھر کانٹوں سے چھت چھت تار باہر نکلتے، پھر ان پر پیوند لگتے جیسے لکھو بکھو کے کپڑوں پر لگے ہوئے۔ ان کے گلاب کے پھولوں جیسے پیروں میں پہنے سونے اور چاندی کے تاروں جیسے نازک جوتے پہلے بوسیدہ ہوتے، پھر ٹوٹ پھوٹ کر کہیں ہل ویڑوں میں کہیں میں ہی رہ جاتے، اور پاؤں پھجو یا بختو کے پاؤں جیسے ٹیڑھے میڑے ہوتے، پھٹی ہوئی ایڑیاں، پھیلے ہوئے پنجے، مڑے ہوئے ٹخنے جیسے اونٹوں کے کھر۔ اب یہ سوچ ہے، اور وہ رات کو سوئی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ صبح جب چینج آئے گی، بھٹو جب ٹیک اوور کرے گا تو خیر صبح ایک نئی صبح ہو، جیسے اب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ صبح نئی صبح ہو۔ تو دھیان رکھیے گا یہاں پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں تو پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ ایک میسیج ہے۔
نیا قانون منٹو کا. اب وہ سوچ رہی ہے کہ جب بھٹو کا راج آئے گا تو وہ گڑ والی چائے پیے گی جس کا دیگچہ باڑے کے ملازم صبح شام بھر کے پکاتے ہیں. وہ سوئیوں پر چینی کی بجائے شکر ڈال کر کھائے گی اور کوئی اسے مسلن ہونے کا تانا نہ دے گا. وہ پانی بھر کے کھال میں چکنی مٹی کی ڈلی مل مل کر نہائے گی. کوئی اسے زبردستی غسل خانے میں دھکیل کر ولایتی صابن سے نہ نہلائے گا. جب بھٹو کا راج آئے گا. لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بھٹو کا راج آ بھی گیا لیکن اس گاؤں کے صدیوں پرانے جمود میں کوئی ہلچل نہ. اس کا پختہ خیال تھا کہ جس رات بھٹو جیتے گا اسی صبح اسے کھیتوں سے ایندھن جمع کرنے ریوڑ چرانے کو بھیج دیا جائے. وہ اضطراب بھری رات اس نے ہر کھٹکے پر ہڑبڑا کر گزاری کہ شاید بھٹو باہر کھڑا دروازے پر دستک دے گا. مؤذن کی اذان کے ساتھ ہی بیرونی گیٹ کھلا. وہ شدت جذبات میں اپنی کھاٹ پر ہی اٹھ کھڑی ہوئی لیکن بھٹو نہ آیا. آنے والی وہی معمول والی نوکرانیاں تھیں جو آج بھی بھٹو کے راج میں اسی حویلی میں جھاڑو پھیرنے آیا, جو برتن مانج رہی تھیں, دودھ رڑک رہی تھیں. گلاس ہاتھ سے گرنے پر آج بھی ان میں سے ایک امی جان کے ہاتھوں پٹ رہی تھی. آج بھی بھٹو کے راج کے پہلے روز بھٹو نہ جانے کہاں تھا. اسے یہ سب خبریں کیوں نہ لگ رہی؟ کوئی تو اسے جا بتائے کہ وہ آج بھی حویلی میں بند ہے. آج بھی اسے گھاس پھٹی کرنے کسی نے باہر نہیں نکالا. اسے ایسا لگا جیسے سرپٹ بھاگتے ہوئے کھلا پٹ اس کے سامنے اچانک بند کر دیا گیا ہو. کھلا پٹ اس کے سامنے اچانک بند کر دیا گیا اور یہ بند پٹ اس زور سے منہ پر بجا ہو کہ آنکھ ناک ہونٹ سب چھٹ گئے. وہ سسکیاں گھونٹ بھٹو کو گالیاں دیتی رہی جیسے اس سے کیا ہوا وعدہ آزادی اس کمینے بھٹو نے چھین لیا. اس کے شکست خوردہ دماغ پر امی جان کے چانٹوں اور گالیوں کی ضربیں برستی رہیں. بلا اب بھٹو کو, اب تو تیرے یار کی حکومت ہے. بلا اسے. ارے جو خود 1000 مربے کا مالک ہو وہ 10-20 مربے والوں سے کیوں چھینے گا؟ آیا بڑا بھٹو اور نوکرانی چپ چپیتے پٹتی رہی. بھٹو نہیں آیا. اور اگر یہ دیکھیں جو سوچ تھی اس کو انہوں نے جو ذیلدار اور جاگیردار کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جب فوجی نصیر نے جب بغاوت کی تھی تو اس کے بعد اس کو سزا دینے کے لیے, اور اس میں جو آپ تو جانتے ہیں سائیں اپنی گرفت مضبوط رکھنے کو بعض اوقات رعیت کے ساتھ سختی بھی کرنا پڑتی ہے, ورنہ پھر جو آپ کے ساتھ ہوا آپ جانتے ہی ہیں. ان غریبوں کو اگر آج رج کے کھانے اور سر اٹھا کر چلنے کی آپ اجازت دے دیں تو ان کمینوں کا خون کل آپ ہی کے خلاف جوش مارے. انہیں بھوکا اور لاغر رکھو. ان کا سر انہی کے کمزور کندھوں میں دھنسائے رکھو. ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لو. ان کی انا کو ہر روز کچلتے رہو کہ کہیں یہ اپنی عزت وزت نہ بنا بیٹھے. ان کی عورتوں کو ان کی عزتوں کو پائمال کرتے رہو تاکہ بے غیرت بن کر خوفزدہ رہیں. جس روز یہ خوف کی کوکھ سے نکل گئے اس روز میری آپ کی بادشاہت بھی جاتی رہے گی کہ ہم تو مٹھی بھر ہیں اور یہ اکثریت میں ہیں. ہمارا ان سے عددی مقابلہ تو نہیں, بس انہیں اپنی طاقت سے دبائے رکھنا ہی ہماری کامیابی. یہ ایک پرٹیکولر سوچ جو ضروری نہیں کہ کہیں اظہار ہوتا ہو لیکن پریکٹیکلی شاید یہ موجود ہوگی. میں اب زیادہ بات نہیں کرتا اور کہنے کو تو اس میں بہت کچھ ہے, بڑے کچھ نازک مقامات بھی ہیں لیکن وہ ہم پڑھنے کو ریکمینڈ کریں گے اور ان نازک مقامات سے آپ خود ہی نبرد آزما ہوں تو بہتر ہے. لیکن کیا کریں, سودا بھی تو بیچنا ہے. کتاب کا تعارف ہے تو اس کے جو جتنے بھی ہیں اسی طرح یہ ساری کہانی جو چلتی ہے اور یہ 9/11 تک آتی ہے جو 9 ستمبر کا واقعہ تھا 2001 کا, ٹاور ٹوئن ٹاور گرائے جاتے ہیں. اس میں جو
کیفیت تھی وہ ساری چلتی رہی. لیکن ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی جو جہاں یہ اختتام کرتا ہے، میں اب ختم کرتا ہوں اس معاملے کو، کہ پاکیزہ ہی آخر تک پہنچتی ہے اور وہ اس کا باپ جب مرتا ہے تو بار خانے کے حبس میں مقید گوریوں میں بند اس کی ادھوری کہانیاں اپنے انجام کا تقاضا کرتی لپک. اب وہ باپ مر گیا ہے، وہ ایک بند کیا ہوا تھا پاکیزہ کو، تو کیا انجام طاقت دولت عروج کے پنوں میں کہیں چھپا دیمک سا سوتا ہے؟ شاید امارت اقتدار کا ایک ہی منفی پہلو کہ اس کے مقدر میں انجام لکھے گئے. غربت بے کسی ایک جاری منظرنامہ جو کبھی کسی انجام سے دوچار نہیں ہوتا، پھر ایک نامکمل کہانی ہمراہ ہو. یعنی پکچر ابھی باقی ہے دوستوں. یہ جو کہانی ہے یا یہ ناول ہے، یہ کسی انجام کا نہیں ہے، یہ چلتی رہتی ہے، بیچ میں ٹکڑے آتے ہیں. اور یہی ان کا فن ہے طاہرہ اقبال کا، کہ انہوں نے اپنا حصہ اٹھایا جتنا حصہ وہ بیان کرنا تھا اور اس حصے کو بیان کر دیا. اس میں کوئی آپ اپنے مطابق کچھ بھی اس میں سے لینا چاہیں، سمجھنا چاہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں ویسے تو وہ بھی بن سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ جاگیردار ہیں، ذیلدار ہیں، یا پولیٹیکل جو وہ ہیں. آپ کوئی ایکٹیوسٹ بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. احتجاج کا استعارہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہے. لیکن اس کتاب کا بیانیہ بہت خوبصورت ہے، ڈکشن بہت خوبصورت ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو کینوس ہے وہ افقی نہیں ہے، وہ عمودی ہے جو زمین میں گڑا ہوا ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کوئی انجانے دیسوں کی کہانیاں نہیں ہیں. ان کے لیے شاید اس میں زیادہ لطف ہو جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن مجھے تو بہت مزہ آیا. امید ہے آپ کو بھی آئے.